لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ حضرات محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ مخصوص شخصیات کی دعاؤں کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اگر مصلحت سمجھتا ہے تو فوراً یا کچھ دن کے لیے ٹال دیتا ہے یا ذخیرے آخرت کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ شیطان جب راندہ درگاہ ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے فرصت دے دے، مہلت، تو اللہ نے اس کی بھی یہ دعا قبول فرمائی۔ یہ اور بات ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں اس کا داؤ ان پر نہیں چلتا ہے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا جو مکر ہے، جو فریب ہے، اس کا جو جال ہے، اس کی جو عیاری مکاری شیطنت ہے وہ بہت کمزور ہے۔ لاہور پڑھو تو اس کا ستیہ ناش ہو جائے، لیکن اخلاص کے ساتھ۔ چاروں کل پڑھو تو ہوا منصورہ ہو جائے، اخلاص کے ساتھ۔ آیت الکرسی پڑھو تو رفع چکر ہو جائے۔ لیکن یہ سب پڑھنا کیا ہے؟ اور کچھ دعائیں اللہ رسول بتائیے کہ صبح پڑھ لو، شام کو پڑھ لو، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اور جہاں ان کا جمگھٹا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں داخلے سے پہلے کی اور نکلنے کے بعد کی دعا کی بھی تعلیم فرمائی۔ لیکن یہ سب دعائیں اگر ہم اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ایسا ہوگا۔ ہمارے اندر اخلاص صحیح نہیں ہے، ہم دعا تو پڑھ رہے ہیں لیکن کہیں اور کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو مشرکین کی بھی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے، اگر کبھی بول دیا جائے دعا میں یاد رکھیں گے، مولانا آپ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا سنتا ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعائے خیر کرتا رہے۔ اللہ کب کس کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ تو مشرکین کے دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ یہاں تک کہ سورہ عنکبوت کی جو آیت ہے 65 اور 66، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب یہ مشرکین جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ طرح طرح کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، یہ عجیب بات ہے، جو رب ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا اور جو پیدا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، تو اپنے ہاتھوں سے بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ لیکن جب کشتی جو ہے بھنور میں پھنستی ہے کہ بچنے کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کو پکارتے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کو خالص ہو کر کے پکارتے ہیں، بس اللہ تو ہی سہارا ہے، تو ہی سہارا ہے، تو ہی بچاتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، تو جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے اور پھر خشکی میں آ جاتے ہیں، سمندر سے باہر پہنچ جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں، اپنی پرانے ڈھرے اور پرانے ڈگر پہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو شیطان کی بھی سنی، اور بعض حالات میں اللہ تعالیٰ مشرکین کی بھی سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگنے والے بن جائیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62،
سورہ نمل کی آیت نمبر 62۔ میں آیت کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں، کبھی آپ کو بھی اللہ توفیق دے، قرآن کھول کے پڑھ لیا کرو، دیکھ لیا کرو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ بے کس اور دکھیارے کی پکار کون سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو، دکھ کو کون دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین کون بناتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا تم لوگ نصیحت پکڑتے ہو، پورا نہیں پکڑتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھیارے، بے کس، بے سہارا، پریشان حال، مجبور کی فریاد کو، اس کی دعا کو سنتا ہے اور سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ شرط یہ کہ ہم اخلاص کے ساتھ مانگنے والے بن جائیں۔ حافظ ابن عساکر نے ایک واقعہ لکھا، بہت عجیب واقعہ ہے، کہ ایک شخص جو ہے دمشق سے زیدان، اس کے پاس ایک خچر تھا، اور خچر کو کرائے پہ چلا کے کمائی کرتا تھا، روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا تھا۔ تو ایک شخص جو ہے کرائے پہ لیا، اس نے لے کے چلنے لگا۔ تو جب ایک جگہ پہنچا جہاں دو راستے تھے، ایک وہ راستہ جو یہ جانتا تھا جس پہ آتا جاتا تھا، ایک دوسرا راستہ جو پتہ نہیں کہاں جاتا تھا۔ تو مسافر نے کہا کہ اس راستے پہ چلو، کہا نہیں تو میں کبھی گیا نہیں ہوں، یہ تو انجانا راستہ، کہا نہیں اسی پہ چلو۔ اس نے مجبور کر دیا اس راستے پر چلنے کے لیے۔ اب وہ جب اس راستے پر چلنے لگا، آگے جا کے دیکھتا ہے جنگل ہے، پھر آگے جا کے دیکھتا ہے لاشیں پڑی ہیں، سب سڑی گئی ہڈیاں، تو گھبرا گیا۔ تو اس آدمی نے کہا روک، خچر روکو، خچر روکا۔ اب وہ آدمی نیچے اترا، اس نے اپنے اظہار کو صحیح کیا اور خنجر نکالا۔ اس نے بہت منت سماجت کی، اللہ کا واسطہ دیا کہ چھوڑ دے بھائی، تو مال لے لے، خچر لے لے، مجھے جانے دے۔ کہا وہ مال و خچر تو میرا ہو ہی گیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کو زندہ لے جانے دوں۔ اس کو یہ تھا کہ بچ کے جائے گا تو راز فاش کر دے گا۔ اب اس نے بھاگنا شروع کیا، پکڑ لیا پیچھے سے۔ پھر اس نے منت سماجت نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم مجھ کو مار دینا، لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ کہاں ٹھیک ہے، مہلت دے دیا اس نے۔ وہ بولتے ہیں کہ جب میں نے نیت باندھی تو کچھ زبان پہ چڑھ ہی نہیں رہا تھا، زبان چڑھ ہی نہیں تھی، کیا پڑھوں، اتنا حواس واختہ تھا۔ لیکن اچانک یہی آیت ہمارے زبان پہ جاری ہو گئی، یہی آیت زبان پہ جاری ہو گئی کہ تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بہت تیزی کے ساتھ نیزہ لیے ہوئے آیا اور اس ڈاکو کے سینے میں پیوست کر دیا، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اور وہ جانے لگا تو ہم نے پکڑ لیا، کہا بتاؤ تم کون ہو؟ کہا جس کو تم نے پکارا ہے نماز میں اس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو بے کس اور دکھیارے کی فریاد تو ایسے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہی ہے، شرط یہ کہ ہم خلوص کے ساتھ مانگیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کا قول نہیں جانتا ہے، دنیا کا میرے خیال سے کوئی بہت ہی ایسا مسلمان ہوگا جو کبھی مسجد وغیرہ میں نہ آتا ہو، الگ بات نہ جانتا ہو، بولے دنیا کے سارے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ امام بخاری کے نام سے تو واقف ہی ہے، ان کی زندگی نہ جانتا ہو، ان کی کاوش اور محنت کو، قربانی کو نہ جانتا ہو، لیکن ان کا نام ضرور جانتا۔ ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، بڑے نیک تھے، محدث تھے۔ ان کی ولادت کے کچھ دن بعد مطلب ان کے بچپنے ہی میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ لیکن وہ سمانا سن لو، یہاں رک کر کے جملہ سن لو۔ انتقال کے وقت احمد بن حفص ان کے پاس موجود تھے، تو انہوں نے کہا احمد بن حفص سے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ آج ہم جو بولتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہے، مولانا کیا کیا جائے، بچہ مانتا نہیں۔ انہوں نے احمد بن حفص سے کہا کہ ہمارا جو بھی مال ہے اس میں حرام تو کچھ ہے ہی نہیں، اور مشکوک بھی نہیں ہے، اس میں شبہ بھی نہیں ہے، یعنی اتنا پاک صاف مال ہمارا ہے، مطلب میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں بہت پاک صاف چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان کا انتقال ہو گیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، ترکے میں بہت ڈھیر سارا مال ملا ترکے میں۔ ہماری طرح نہیں کہ باپ مر گیا تو خالی بیٹا لے کے بیٹھ گیا،
مرا ہے شوہر تو بیوی کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، اگر اس کے ماں باپ زندہ ہے تو ان کا بھی حصہ ہے. تو شرعی اعتبار سے جو حضرت کا حصہ بننا تھا بچپنے میں کافی مقدار میں تھا. اب کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن کے بعد ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، ماں بیوہ ہو گئی تھی، وہ بہت بڑا غم تھا. اب ایک دوسرا غم کی بیٹا جو ہے بینائی سے محروم ہے. اس میں سبق ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی. ایسے عالم میں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری ماں بہنیں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہیں، جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا، اور جن جن جگہوں پہ جا کے ماتھا ٹیکتی ہیں ان لوگوں نے بھی منع کیا، منع کرنے ہی کے لیے آئے تھے. کیا کرنا چاہیے؟ امام بخاری کی والدہ نے کیا کیا سنو مسلمانوں، ہماری ماں بہنوں کو بتاؤ آپ. وہ اللہ کے سامنے روتی گڑ گڑاتی اور اللہ سے مانگتی. دیکھو بیٹے کی پرورش و پرداخت میں حرام تو چھوڑو، کوئی شک والا لقمہ بھی نہیں گیا. اور ماں بھی بہت نیک صالح، ایک محدث کی بیوی ہے. یہاں تک کہ ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ نے تمہاری سن لی اور تمہارے بیٹے کی بینائی یعنی روشنی واپس آ گئی ہے. صبح جب بیدار ہوئی اور بیٹے کو دیکھا تو روشنی بہت تیز ماشاءاللہ. اور کچھ لوگوں نے لکھا کہ اللہ نے ایسی روشنی عطا فرمائی کہ آپ چاندنی رات میں بھی بہت تیزی کے ساتھ لکھتے اور پڑھتے تھے. تو کیا ماں کی دعا کا ثمرہ، ماں کی دعا کا ثمرہ، اور جب ماں اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے اللہ سے دعا کرتی رہی ہوگی تو کیا بیٹے کے نیک اور صالح اس کے حافظے کے لیے دعا نہیں کرتی رہی ہوگی؟ ماں کی دعا کا ثمرہ کیا ہوا کہ آگے چل کے آپ عظیم محدث بنے، اور اتنے عظیم محدث بنے کہ آپ کی سے جو کتاب منسوب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے اس کو. اور حافظہ کتنا مضبوط تھا کہ ایک بار بغداد کا سفر کیا تو ہوتا ہے حسد، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہر خاص و عام میں پائی جاتی ہے. تو وہاں کے علماء اور مشائخ اور محدثین نے 10 آدمیوں کو کھڑا کر دیا بھرے مجمع میں، پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا. ہر ایک آدمی نے 10 حدیث سنائی سند کے ساتھ اور حدیث کے متن کے ساتھ. سند مطلب کہ فلاں 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 فلاں، پھر آگے حدیث کیا. تو حدیث میں بھی خلط ملط کر دیا، اور سند یعنی جو سلسلہ تھا شجرہ اس میں بھی خلط ملط کر دیا. 10 حدیث سنائی تو آپ نے کہا میں نہیں جانتا ہوں. دوسرے جو سنے کہا میں نہیں جانتا ہوں. تیسرے 10 کے بارے میں آپ نے کہا میں نہیں جانتا ہوں. تو عوام کے دل میں دماغ میں بات ہے کہ اتنا بڑا محدث ہے تو کچھ حدیث جانتا ہی نہیں ہے. عوام کو کیا معلوم کہ یہ سب سیٹنگ کر کے لائے گئے ہیں حضرت کو نیچے دکھانے کے لیے. عوام کو نہیں معلوم ہے. تو جن لوگوں نے حضرت کو نیچے دکھانے کے سیٹنگ کے انہیں کو معلوم تھا نا. اب بعد میں جب 10 پڑھ چکے کہہ چکے تو حضرت نے کہا سنو، پہلے نے جو پہلی حدیث پڑھی ایسی پڑھی ہے وہ حدیث ایسی ہے، سند یہ ہے، متن یہ ہے. ایسے 10 لوگوں نے جو 100 حدیثیں سنائی 10 کر کے، سب کے سند اور متن کو پہلے جو غلط کیا تھا انہوں نے اس کو پڑھا، بعد میں صحیح پڑھ کے سنایا. علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا کہ حدیث آپ کو سند و متن کے ساتھ یاد تھی. یہ تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ حافظ حدیث تھے، لیکن 10 لوگوں نے جو 10 حدیثیں سنائی سند اور متن کے ساتھ، آپ نے جیسے انہوں نے الٹی سیدھی سنائی آپ نے تو کافی ویسے ہی ذہن میں بٹھا لیا اور پھر سنا دیا ویسے ہی کہ تم نے ایسا پڑھا تھا غلط پڑھا تھا، تم نے ایسا پڑھا تھا غلط پڑھا. صحیح ہے. تو یہ بہت اچنبھے کی بات ہے. یعنی اللہ نے حافظہ اتنا مضبوط دیا تھا. تو ماں کی دعاؤں کا ثمرہ کہ بچپنے میں جو بینائی گئی واپس آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کے لیے آپ کو آفتاب و ماہتاب بنایا. دعا جو ہے کتنی کارگر ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے تعلق سے کون نہیں جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے بار الہ، جنت میں ہمارا ساتھی کون ہوگا یا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا فلا قصاب. حضرت کے ذہن میں کیا کوئی پیغمبر یا کوئی ہمارا ساتھ رہنے والا. تو آپ اس کا پتہ پوچھ کے اس کی دکان پہ پہنچے، دیکھا کام میں لگا ہے. اس سے کہا کہ مجھے اپنا مہمان بنا لو. کہا ٹھیک ہے. اور جب شام ہوئی تو اس نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور گھر پہ آیا. آپ بھی گھر پہ آ گئے ساتھ میں، اور اس کو باریک کیا، باریک کر کے اس کو بڑھیا سے بنایا
اور بنا کر کے پھر حجرے میں گئے. آپ بھی پیچھے جو حجرے میں گئے تو اس نے بوڑھی ماں کو اٹھایا, سلام کیا, اٹھایا اور پھر ان کو اس کے ٹکڑے اس میں روٹی ڈال کے باری باری ٹکڑے کی کھلایا. اور کھلانے کے بعد ماں کا منہ پوچھا, صاف کیا, پھر لٹایا, پھر ماں کے پیر دبائے. اور جب ماں سونے لگی تو چادر اڑا دیا اور پیشانی کا بوسہ دیا. تو ماں نے کان میں کہا, کچھ کہا. تو حضرت جب باہر آئے تو حضرت کہا یہ کون ہے بڑھیا؟ کہا میری ماں ہے. اور کہا روز میں یہ کام کرتا ہوں. ہمارے نوجوانوں سن لو, کوئی تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم بیوی کی نہ مانو, بیوی کی مانو, لیکن جو ماں کا حق ہے وہ ادا کرو. دوسرے کے سہارے اور نوکروں اور خادموں کے سہارے ماں کو مت چھوڑو. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ماں کی پوری خدمت خود کرتے ہیں. ہمارے دوست حافظ طفیل صاحب یہاں پہلے پڑھاتے تھے سعودیہ میں, وہ جس کفیل کیا وہ 4-5 بھائی ہیں, ان کی ماں بھی مر گئی کفیل کی. ماں کا مکان الگ تھا. وہ بتاتے تھے کوئی گھنٹہ منٹ سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھائی اس کے پاس نہ ہو. کوئی نہ کوئی بھائی ماں کے پاس رہتا تھا 24 گھنٹہ. ایک بھائی جب کوئی دوسرا آ جائے گا تب جائے گا. ایسا بھی نہیں جو ماں کے پاس ہے دوسرے کو فون کر کے چل جائے تو مجھے جانا, کچھ نہیں. وہ جو بھائی رہتا تھا فخر سے رہتا تھا. کوئی بھائی اپنے مرضی سے آتا تھا تو وہ وہاں سے ہلتا تھا. اور حافظ طفیل صاحب کو خود واقعہ ہے, میں گاؤں میں جا کے ملنے گیا تو ماں ان کی بڑی ضعیف ہے. تو بولے جب میں گھر پہ پہنچتا ہوں تو ماں کی ساری خدمت اپنے ذمے لے لیتا ہوں. کپڑا لتا بھی دھلتا ہوں, ایک چندی بھی دوسرے کو نہیں دھلنے دیتا ہوں ماں کی. تو بیوی کے مارو ٹھیک ہے, اس کے بھی حقوق ہیں, اس کے تعلق سے واجبات ہے, اس کو خرچہ دو اور پورا خیال رکھو, اس کا حق ادا کرو. لیکن ماں کا حق مت مارو. خادموں کے سہارے, دوسروں کے سہارے, دوسرے بھائیوں کے سہارے, بہنوں کے سہارے مت چلو. آج کل کیا ہوگا, لوگ ماں کو بہن کا بھیج دیتے ہیں, بلکہ کچھ خرچہ دیتا ہوگا سنبھال تو. ارے پراپرٹی تو نے اکیلے ہڑپ کر لیا باپ کی, بہن تو کچھ دیا نہیں, ماں کو بھی نہ بہن کا ڈھکیل دیا. تو کیا بولتے پریشانی بولتے منا برکت نہیں ہو رہی. کیا برکت ہوگی؟ جو برکت تھی تم نے الگ ڈھکیل دیا. تو کہا میں ڈیلی یہ کرتا ہوں, اپنی والدہ ہماری والدہ ہیں. تو کہا اچھا بتاؤ تمہاری ماں نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ کہا میری ماں ڈیلی جب میں آخر میں چلنے لگتا ہوں تو میرے کان میں بولتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا جنت میں. تو میں مسکرا کے رہ جاتا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ میری ماں بہت ہی بھالی ہے. موسیٰ علیہ السلام تو اسلام میں عظیم پیغمبر ہے, اور میں کہا ایک ادنا آدمی مجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ جنت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سنو, اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں. تو ماں کی دعا جو ہے اتنی عظیم دعا ہوتی ہے, اور کسی کی بھی دعا عظیم ہوتی ہے, کسی کی دعا کم نہیں ہوتی ہے. اب آگے جو میں بتانا چاہتا ہوں, آپ نے ابھی اس وقت بار بار سنتے ہیں نا الغانم المفتاح کا نام, اصل مجھے وہی بتانا تھا خلاصہ, الغانم المفتاح کا نام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مائیں آج بھی ایسا بچہ جنتی ہے جو بچے دنیا میں اسلام کا نام روشن کرنے والے بنتے ہیں. غانم المفتاح جڑواں پیدا ہوا, ایک دوسرا اس کا بھائی بالکل صحیح سالم یا بہن جو بھی ہو, اور یہ معذور پیٹ میں تھا تبھی معلوم پڑ گیا ایک بچہ معذور رہے گا. لوگوں نے کہا صاف کرا دو, میں نے کہا نہیں. میں نے کہا نہیں, سن لو ہمارے نوجوانوں اور بھائیوں, ہم تو کیا کرتے ہیں, ایک پیدا ہو گیا, دوسرا ہو گیا مشکل سے, اور تیسرے میں تالا لگا دیتے ہیں. یہاں دو ساتھ میں آ رہے ہیں اور ایک کو ہاتھ ایک کو پیر رہے گا ہی نہیں. ماں نے کہا نہیں, ماں نے کہا شوہر سے داہنا پیر میں بن جاؤں گی اور بایاں پیر تم بن جانا. جو تالا لگا دیتے ہوگا, یا ہمارے نوجوان آج کل شادی جلدی نہیں کرتے, 30 سال 35 سال گزر جاتے, کیوں نہیں شادی کرتے ہیں؟ بولتے تازہ دودھ جو مارکیٹ میں مل رہا ہے تو بھینس گھر میں باندھنے کی کیا ضرورت ہے, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ. تو بعد میں کہتے مولانا دعا کر دو. ارے سارا کام مولانا کے دعا سے ہو جاتا تو اتنی پریشانیاں کیوں آتی؟ کچھ اسباب بھی اختیار کرو بھائی. نکاح نہیں کرو گے تو برکت کیسے پیدا ہوگی؟ تو آج بھی ماں ایسی ہیں جو بچوں کو اس انداز سے تربیت کر کے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور ماں باپ نے کیا کیا, آج ہمارا یہاں ہوتا تو کیا سوچتا, بچہ بڑا ہوشیار ہے, اس کو یہ تو اپاہج ہے, اس کو کیا کرو, اس اچھے اسکول میں ڈال دو تاکہ انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, روزی روٹی کمائے عزت سے. اس نے حفظ کیا ہے, اس نے حفظ کیا ہے, پہلے حافظ قرآن ہے,
آج ہمارے ہاں عربی تعلیم کا نظام کیا ہے گھروں میں؟ ہمارے جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دے دیا وہ اپنے بچوں کو مکتب میں نہیں بھیجتے ہیں، گھر پہ کوئی آ کے پڑھا کے چلا جائے گا۔ اور اکثر لوگ جو پڑھوانے والے ہیں، سن لو بہت غور سے بول رہا ہوں، بہت کھل کر بول رہا ہوں، جو لوگ پڑھوانے والے ہیں اگر وہی اپنے بچے کو کسی مضمون کے لیے کسی کوچنگ کلاس میں بھیجیں گے، بچہ تمہارا جائے گا پڑھنے پھر آئے گا، تم جاؤ گے چھوڑنے پھر لے کر کے آؤ گے، اور کوچنگ کلاس میں پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، حکومت کرے گا کہ ادھم مچائے گا کہ ہلہ درندہ کرے گا، پتہ نہیں تم کو ہے۔ چھوڑنے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں اور کافی ٹائم دیتے ہیں اور فیس دبا کے دیتے ہیں، کوچنگ کلاس والا جو بولے گا وہ فیس دیں گے۔ اور ہماری دینداری کا عالم کیا حال ہے، پیسہ دے دیا تو گھر پہ کسی کو بلا دیں گے عربی پڑھانے کے لیے، مولانا پڑھا دیجیے، اور فیس کیا دیں گے؟ اتنی بھی فیس نہیں دیتے ہیں جتنا کہ اپنے بچے کو کوچنگ کلاس میں اپنی بائک سے چھوڑنے لانے لے جاتے ہیں، تیل لگتا ہے اتنی بھی فیس نہیں دیتے۔ تو برکت آئے گی، تمہارے بچے دیندار ہوں گے۔ دیندار ہونے کے لیے پہلے دین کی عظمت ہونی چاہیے، اور جو دین کے نالیاں ہیں، جو دین کے نلے ہیں، جو دین کے چشمے ہیں، جو جہاں سے سوتے پھوٹتے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کی قدر و منزلت ہونی چاہیے، تب اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو دیندار بنائے گا۔ الغانم المفتاح اگر دیندار ہے تو اس میں غانم المفتاح کا کوئی بہت بھاری کمال نہیں ہے، جو بھاری کمال ہے اس کی ماں کا بڑا کمال ہے کہ پیٹ میں رہ کے یہ معلوم پڑ گیا میرا بچہ اپاہج ہے، پھر بھی کہا ہے تو دنیا میں ایک پیر میں بن جاؤں گی اور ایک پیر تم بن جانا، اور اپنے بیٹے کو حافظ بنایا اور دنیاوی تعلیم بھی دیتے چلے گئے۔ دنیاوی تعلیم بھی، وہ گریجویٹ ہے، کئی کتابوں کا مصنف ہے، بہت سے مضامین اس نے لکھے ہیں، اور کمپنی کا مالک بھی بن گیا۔ وہ اسکیم کی کس کی اللہ نے نوازا کہ نہیں نوازا؟ اللہ نواز رہا، دین بھی دیا دنیا بھی۔ اور سن لو، اور دیندار ایسا کہ اس کے ایک آیت پڑھنے سے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 جو اس نے تلاوت کی ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 جو اس نے تلاوت کی ہے، ہمارے نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، بچوں سے نہیں بول رہا میں، بوڑھوں سے پوچھ لو سورہ حجرات قرآن میں ہے بھی کہ نہیں، کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا؟ بولو آیت نمبر 13 سورہ حجرات کی نکال کے دکھا دو، نکال کے دکھا گیا کیا؟ اس نے کب تلاوت ہی نہیں کرتے ہیں، اور ہم نے بچپن میں محنت سے پڑھا ہی نہیں ہے، بس بہت زیادہ ہو گیا، آج 2 رکعت پڑھ کے چلے گئے۔ اس نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کی جو تلاوت کی ہے، پوری دنیا میں ایک پیغام گیا، اور پیغام کیا گیا؟ پیغام یہ گیا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو برادری واد پر یقین نہیں رکھتا ہے، جو خاندانی، قبائلی اور عصبیت سے بھرے ہوئے نظام پر یقین نہیں رکھتا ہے، سارے انسانوں کو ایک سمجھتا ہے اور آدم کے اولاد سمجھتا ہے۔ اس کا یہ پیغام جانا تھا کہ بہت سے لوگ حلقہ بگو سے اسلام ہو گئے۔ جو لوگ حلقہ بگو سے اسلام ہوئے ہیں ان پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہے، ان میں سے اکثر لوگوں نے اس آیت کو سنا اور سننے کے بعد اس آیت کا ترجمہ دیکھا اور اس آیت کی تفسیر دیکھی اور اس کا پس منظر دیکھا، پھر مسلم دنیا پہ نگاہ ڈالی اور کتابوں میں نگاہ ڈالی، مضامین میں نگاہ ڈالی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مساوات، برابری، عدل و انصاف تھا اس پر نگاہ ڈالی تو سمجھ گئے کہ اسلام ایسا سچا پکا مذہب ہے جو سارے انسانوں کو برابر سمجھتا ہے، کسی ان کے ہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، چھوت چھات نہیں ہے، ان کے یہاں ایسا نہیں کہ کوئی خدا کے سر سے پیدا ہو گیا اور باقی سب اس کے بگاڑ کے لیے۔ دوستوں میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہماری مائیں بزرگوں کی مثالیں پیدا کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نیک بنے، صالح بنے، دعا کرنے والے بنے، اور دین کی، قرآن کی اور رسول اللہ کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو یقیناً آج بھی ایک فرد فرید ایک علاقے کے لیے اکیلے کافی ہوگا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عام کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اور خاص طور سے ہمارے جوانوں کو اپنے وقت کا الغانم المفتاح بنائے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے منتخب فرمائے، چہاردار عالم میں ہمارے نوجوانوں کا نام روشن ہو اور اسلام کے کلمے کو بلند کرنے والے بنے۔ ہمارے الا البلاغ۔